کیا آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کے خاندان میں کون کون قادیانی ہے؟ علامہ اقبال نے اپنے بڑے بیٹے کو جائیداد سے عاف کیوں کر دیا تھا؟ اڈیالہ جیل میں قید شاہ محمود قریشی کی علامہ اقبال کے گھرانے سے کیا رشتہ داری بنتی ہے؟ میاں محمد شریف مرحوم تو علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال کے الیکشن کیمپین کے دوران لوگوں میں قیمے والے نان بانٹا کرتے تھے اور دونوں خاندانوں میں بہت یارانہ تھا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ کمٹمنٹ کے باوجود بھی میاں نواز شریف جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو وزیر اعظم پاکستان نہ بنوا سکے؟ علامہ محمد اقبال کی ترکی میں قبر کیوں بنائی گئی ہے؟ علامہ اقبال کے کتنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیاں ہیں اور کون کیا کرتا ہے؟ علامہ صاحب کے بارے میں کس نے کہا تھا کہ اقبال کو نہ ہی قوم سمجھ سکی اور نہ ہی انگریز؟ اگر قوم اقبال کو سمجھ آتی تو آج غلام نہ ہوتی، اور اگر انگریز اقبال کو سمجھ لیتا تو اقبال بستر مرگ پر نہ مرتا بلکہ تختہ دار پر لٹکایا جاتا۔ آج کی ویڈیو میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے خاندان اور آل اولاد کے حوالے سے انتہائی دلچسپ حقائق آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں مناہل شیخ۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ علامہ محمد اقبال کے دادا شیخ محمد رفیق کے دو بیٹے ہوئے، شیخ نور محمد اور شیخ غلام قادر۔ علامہ اقبال کے والد بزرگوار کا اسم گرامی شیخ نور محمد تھا جو میاں جی کے نام سے پکارے جاتے تھے، جبکہ والدہ امام بی بی تھیں۔ علامہ اقبال کے بڑے بھائی کا نام شیخ عطا محمد تھا۔ دو بہنیں علامہ اقبال سے بڑی تھیں جن کے نام طالع بی بی اور فاطمہ بی بی تھے، جبکہ دو بہنیں علامہ اقبال سے چھوٹی تھیں اور ان کے نام کریم بی بی اور زینب بی بی تھے۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد کا اپنے زمانے کے ابھرتے ہوئے عالم دین اور مناظر مرزا غلام احمد کے ہاں آنا جانا تھا۔ مرزا غلام احمد نے تو شروع میں ہندو پنڈتوں اور عیسائی مشنریوں سے کئی مناظرے جیتے اور یوں اس کی مسلمانوں میں خوب پذیرائی ہونے لگی، لیکن پھر اس بدبخت نے نئے مذہب کی بنیاد رکھی تو ایک ایک کر کے تمام علماء اس کے خلاف ہوتے گئے۔ شومہ قسمت کے اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد نے اسی اثنا میں قادیانیت قبول کر لی تھی۔ شیخ عطا کی کوشش رہی کہ ان کا چھوٹا بھائی محمد اقبال اور خاندان کے دیگر لوگ بھی قادیانی ہو جائیں، لیکن وہ ناکام و نامراد رہا۔ مئی 1893 میں 16 برس کی عمر میں علامہ اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، فرسٹ ڈویژن آئی اور میڈل کے ساتھ وظیفہ بھی ملا۔ اسی روز علامہ اقبال کی پہلی شادی کریم بی بی سے کر دی گئی۔ علامہ اقبال کی دوسری شادی 1914 میں سردار بیگم سے ہوئی، جبکہ ان کی تیسری اہلیہ کا نام مختار بیگم تھا، جو لدھیانہ والی بیگم صاحبہ کہلاتی تھیں۔ علامہ اقبال کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی پیدا ہوئے جن کے نام آفتاب اقبال اور معراج بی بی تھے۔ علامہ اقبال اپنے بڑے بیٹے آفتاب اقبال سے نالاں تھے اور آفتاب نے بھی علامہ کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال نے اپنی جائیداد اپنی دوسری بیوی سردار بیگم کے نام کروا دی تھی۔ سردار بیگم نے اپنی وفات سے قبل اپنی تمام پراپرٹی اپنے بیٹے جاوید اقبال کے نام کرا دی۔ علامہ اقبال کا پہلا بیٹا آفتاب اقبال جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے علامہ اقبال کے دل سے اتر گیا تھا۔ ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ آفتاب اقبال نے نام بدل کر اقبال اور ان کی پہلی بیوی کے نام سے کتاب بھی تحریر کی، جس میں اس نے اپنے والد کی نجی زندگی کو ڈسکس کرتے ہوئے ان پر انتہائی غلیظ قسم کے الزامات لگائے تھے۔ علامہ اقبال کے اپنے بیٹے آفتاب کے ساتھ تعلقات خراب رہے۔ سید نذیر نیازی اپنی کتاب اقبال کے حضور میں لکھتے ہیں کہ آفتاب اقبال سے ان کے والد نے کوئی تعلق نہ رکھا۔ سید حامد جلالی کی کتاب علامہ اقبال اور ان کی پہلی بیوی کے مطابق علامہ نے اپنے نافرمان بیٹے آفتاب کو وراثت سے محروم کر دیا تھا۔ علامہ اقبال کے سب سے بڑے بیٹے آفتاب اقبال نے عالیہ رشید بیگم سے شادی کی اور ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام آزاد اقبال، وقار اقبال اور نوید اقبال ہیں۔ علامہ اقبال کی دوسری اہلیہ سردار بیگم کے بطن سے جاوید اقبال اور منیرہ بانو پیدا ہوئے۔ سردار بیگم کے انتقال کے بعد بچوں کی پرورش کے لیے جرمن نیاد گورنرز کو ملازمت پہ رکھا گیا جن کا نام آنٹی ڈورس تھا۔ علامہ اقبال کی وفات کے وقت منیرہ 8-9 برس کی تھیں۔ بچوں کی پرورش، دیکھ بھال اور گھر کے دیگر کام کاج آنٹی ڈورس کے سپرد تھے۔ علامہ اقبال کے سب سے قریب سمجھے جانے والے خادم کا نام علی بخش تھا۔ علامہ کے دوست احباب جب ملاقات کے لیے آیا کرتے تو ان کی توازو کرنا علی بخش کی ڈیوٹی تھی، جبکہ علامہ اقبال کا حقہ سلگانے کی ذمہ داری بھی یہی علی بخش ادا کرتے تھے۔ علامہ اقبال کے فرزند جاوید اقبال نے بھی اپنے والد کی طرح الیکشن لڑا۔ 1970 کے جنرل الیکشن میں جاوید اقبال لاہور کے ایک حلقے سے پاکستان مسلم لیگ کونسل کے امیدوار تھے، جہاں ان کے مد مقابل پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو تھے، لیکن وہ الیکشن ہار گئے۔ تب جاوید اقبال کے چیف سپورٹر کا نام میاں محمد شریف تھا،
جنہوں نے اپنی جیب سے ان کے ووٹرز کو لانے کے لیے فری بسوں کا انتظام کر رکھا تھا اور ساتھ میں ٹھنڈے مشروب اور قیمے والے نان بھی تقسیم کروائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال صدر ضیاء الحق کے دور حکومت میں سپریم کورٹ کے فاضل جج بنائے گئے۔ نواز شریف جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو نگراں وزیر اعظم بنوانا چاہتے تھے اور ان کے نام کی تجویز صدر مملکت کو دی گئی، لیکن غلام اسحاق خان جاوید اقبال کے نام سے متفق نہ ہوئے۔ خیر، بعد میں نواز شریف کی خصوصی درخواست پر جناب جاوید اقبال سینیٹر بن گئے۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کئی کتابوں کے مصنف تھے، جن میں سے مشہور اپنا گریبان چاک اور جہان جاوید ہیں۔ جاوید اقبال کی اہلیہ اور علامہ اقبال کی بہو کا نام ناصرہ اقبال ہے۔ ناصرہ اقبال لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس رہ چکی ہیں اور وہ علم دوست شخصیت ہیں۔ جاوید اقبال کے بیٹے اور علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال بھی سیاست کرتے ہیں۔ ولید اقبال ایک قابل وکیل اور لمز یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے 2013 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لاہور میں الیکشن بھی لڑا، لیکن وہ ہار گئے۔ ولید اقبال اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں۔ عمران خان کی جیل بھرو تحریک کے دوران ولید اقبال بھی قید ہوئے تھے۔ تب ان کی والدہ نے عمران خان کی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو بھی آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ یاد رہے کہ اس سے چند مہینے قبل ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا تھا۔ جب سوشل میڈیا پر یہ پوسٹیں چلنے لگیں کہ بے غیرتوں نے علامہ اقبال کے خاندان کے تقدس کا بھی لحاظ نہ رکھا، اس موقع پر جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال نے اسے ریاستی گنڈا گردی کہا تھا۔ سینٹ کے ایک سیشن کے دوران پی ٹی آئی کے سینیٹر ولید اقبال حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ احتجاج کے دوران دلچسپ صورتحال تب دیکھنے کو ملی جب ولید اقبال مرغے کی آوازیں نکالنے لگے اور ان کا یہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ کسی نے ان کی مرغے والی آواز کو بانگے درا بولا تو کسی نے ٹویٹر پر لکھا کہ اقبال کا شاہین ککڑ بنتے ہوئے۔ یاد رہے کہ ولید اقبال کے بھائی منیب اقبال ادبی اور سماجی شخصیت ہیں۔ علامہ اقبال کی سب سے چھوٹی بیٹی منیرہ بانو لاہور کے سابق لارڈ میئر میاں امیر الدین کی بہو بنی۔ علامہ اقبال کے داماد میاں صلاح الدین بھی سیاستدان تھے۔ 1970 کے عام انتخابات میں میاں صلاح الدین لاہور کے حلقے سے مسلم لیگ کنونشنل کے امیدوار تھے، جہاں انہیں شکست سے 2-4 ہونا پڑا۔ منیرہ اقبال کے بیٹے اور علامہ اقبال کے نواسے میاں یوسف صلاح الدین عمران خان کے ذاتی دوست ہیں۔ میاں سلی کے نام سے پہچانے جانے والے میاں یوسف صلاح الدین پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے لاہور کے ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں۔ میاں یوسف صلاح الدین لاہور کے کلچر کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اندرون لاہور میں واقع ان کی بارود خانہ حویلی میں موسیقی کا ایک پروگرام بھی ریکارڈ ہوتا ہے، جو سرکاری ٹی وی پر نشر ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ کے علم میں لاتی چلوں کہ شاہ محمود قریشی کی شادی باغبان پورہ کی مشہور میاں آرائی برادری میں ہوئی۔ ان کی اہلیہ میاں یوسف صلاح الدین کی کزن ہے، تو اس ناطے سے وہ زین قریشی مہربانو قریشی کے ماموں لگتے ہیں۔ علامہ اقبال نے 1905 میں ترانہ ہندی تحریر کیا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ ترانہ ہندی کو انڈیا میں قومی گیت کا درجہ حاصل ہے اور اسے آج بھی اسکولوں میں پڑھا جاتا ہے۔ انڈیا کے پہلے خلا باز راکیش شرما اسپیس سے ہو کر واپس پہنچے۔ جب ان سے پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے پوچھا اسپیس سے بھارت کیسا دکھتا ہے، تو راکیش شرما بولے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ جنوری 1919 میں علامہ اقبال میسور تشریف لے گئے۔ ٹیپو سلطان شہید کے مزار پر 2 گھنٹے مراقبہ کرنے کے بعد باہر نکلے۔ شدت گریہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور سوج گئی تھیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ٹیپو سلطان کے مزار میں اتنی دیر مراقبہ فرمایا ہے، ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کو وہاں سے کیا فیض حاصل ہوا اور کیا پیغام ملا۔ علامہ صاحب نے جواب دیا کہ وہاں میرا ایک لمحہ بھی بیکار نہیں گزرا۔ ایک پیغام ملا ہے، اگر جہاں میں مردوں کی طرح زندہ رہنا ممکن نہ ہو تو مردانہ وار جان قربان کر دینے میں ہی زندگی ہے۔ 1926 میں ہونے والے پنجاب اسمبلی کے ریاستی انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پورے پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کا غلبہ تھا۔ لاہور شہر کے حلقے سے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، یونینسٹ امیدوار ملک دین محمد ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ علامہ اقبال سارا دن الیکشن کیمپین کر کے رات گئے تھکے ہارے پیدل واپس آ رہے تھے۔ حفیظ جالندھری بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایسے میں علامہ اقبال راہ چلتے لوگوں سے سلام لیتے۔ علامہ صاحب غلطی سے اپنے مخالف امیدوار کے ایک حمایتی کو سلام کر بیٹھے۔ اس بدلحاظ شخص نے سلام کا جواب دینے کے بجائے اپنی دھوتی کھولی اور ننگا ہو گیا۔ علامہ اقبال نظر جھکائے وہاں سے چل پڑے۔ نمیدہ آنکھیں اور غمزدہ دل لیے علامہ محمد اقبال حفیظ جالندھری سے کہنے لگے، اس قوم کے مصائب کے سبب میری راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میری قوم اخلاق، مروت اور تمیز و تہذیب سے محروم ہے۔
حفیظ جلندری اپنے مخصوص انداز میں علامہ کو تسلی دیتے ہوئے بولے، اس میں مغموم ہونے والی کیا بات ہے؟ اس بندے کے پاس اخلاق ہوتا تو وہ آپ کو دکھاتا، بیچارے کے پاس تاہی یہی کچھ جو اس نے دھوتی کھول کے آپ کے روبرو کر دیا۔ حفیظ جلندری کی یہ بات سن کر علامہ اقبال ہنسنے لگے اور ان کی ساری پریشانی جاتی رہی۔ علامہ محمد اقبال 1926 میں ہونے والے انتخابات میں پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کے رکن بنے۔ انہوں نے اس الیکشن میں اپنے مد مقابل امیدوار کو 3177 ووٹوں کے فرق سے شکست دی تھی۔ علامہ اقبال نے لاہور کے اسی حلقے سے الیکشن لڑا تھا جہاں اب ان کا گھر ہے۔ اس وقت یہ حلقہ گڑھی شاہو اور مغل پورہ کے علاقوں پر مشتمل تھا۔ علامہ اقبال مولانا رومی کو اپنا روحانی استاد مانتے تھے اور انہیں پیر رومی کے نام سے یاد کرتے۔ یاد رہے کہ مولانا جلال الدین رومی کا مزار ترکی کے شہر کونیا میں ہے۔ کونیا میں ایک پارک کا نام اقبال پارک ہے اور کونیا میں ایک مسجد بھی اقبال کے نام سے منسوب ہے۔ ترکوں نے علامہ اقبال کی عقیدت اور پاکستان کی محبت کے اظہار میں لاہور سے علامہ کے مزار کی مٹی لا کر کونیا میں مولانا رومی کے مزار کے دائیں طرف احاطے میں دفن کر کے علامہ کی علامتی قبر بنائی ہے۔ سنگ مرمر سے مزین اس قبر پر ترک زبان میں علامہ اقبال کا نام تاریخ پیدائش انتقال کی تاریخ کندہ ہے۔ علامہ محمد اقبال کی وفات پر احرار کے لیڈر سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا کہ اقبال کو نہ ہی قوم سمجھ سکی اور نہ ہی انگریز۔ اگر قوم اقبال کو سمجھ جاتی تو آج غلام نہ ہوتی، اور اگر انگریز اقبال کو سمجھ لیتا تو اقبال بستر مرگ پر نہ مرتا بلکہ تختہ دار پر لٹکایا جاتا۔ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ عمران خان کے فیملی بیک گراؤنڈ پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ شریف فیملی کی کہانی کے لیے یہاں نیچے، اور زرتاج گل وزیر پر ڈیٹیل ویڈیو آپ کو یہاں ملے گی۔ الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔